اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار بھی ہیں. تو آپ وضاحت فرما دیے کہ شریعت کیا ہے اور پاکستان میں اس کا نفاذ کیسے ممکن ہے کہ خلافت راشدہ والا جو نظام تھا، نظام خلافت وہ دوبارہ واپس آ جائے، اس کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ شکریہ. ہاں، آپ شاید بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا، شریعت کا نفاذ یا اسلامی نظام کو ایسی چیز نہیں کہیں پڑی اور ہم درآمد کر دیں یا سیٹ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نہ کوئی فائدہ. اگر کوئی آ جائے آدمی جو حکومت پر قبضہ کر لے اور ڈنڈے کے زور سے بھی نافذ کرنا چاہے، ناکام ہو جائے. جب عوام ہی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ذہن نہیں، وہ اپنے سر سے بوجھ اتار پھینکیں گے. اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایمان اور یقین پیدا کریں، جو اللہ کے پیغمبروں نے پہلے پیدا کیا. منظر وہی ہے کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے، مگر اس کے لیے تیار کہ لوگوں میں ایمان ہو، تقویٰ ہو، یہ ان میں آمادگی ہو کہ اگر شریعت آئی تو ہم اس کی پابندی کریں گے. اگر وہ خود ہی سرکش اور باغی ہوں تو کیا بنے گا؟ تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جلدی سے کہیں سے نفاذ کر دیں اس کا. ایسا ہو بھی گیا تو لوگ اس کو نا جیسے کہ میدا کیا کر دیتا کیا کر دیں. کوئی لوگوں کے اندر تیار کرو باتیں جو شروع میں نے عرض کر دی کہ اللہ کی توحید، رسول اللہ کی محبت، یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر بھرو مسلمانوں میں، پھر انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. کر لیں. صاحب ایک حدیث ہے جو مفہوم ہے جس کا اللہ تعالیٰ کا بھی شمار فرمائے کہ نہی امر بالمعروف کے بارے میں کہ اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں برا کام ہو رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں، یہ سب سے اونچا درجہ ہے. اس کے بعد ہے اگر آپ زبان سے روکیں اگر آپ میں طاقت نہیں ہے. بعد میں ہے کہ دل میں اس کو برا جانے. تو یہ جو ہاتھ سے روک، پہلے تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، حدیث پاک تو صحیح ہے. ہاتھ سے روکنا یہ کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا ہے یا کوئی ایک گروہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو روکنا شروع کر دیتا ہے؟ جہاں پہ بھی بدی دیکھیں اس کو روکنا شروع کریں، تو اس سے تو نظام گڑبڑ ہو جائے گا. اس میں بارے میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہر آدمی اگر یہ کام کرنے لگ گیا تو لڑائی فساد ہی ہوگا، خون خرابہ ہوگا. یہ روکے گا دوسرے، اس سے گنڈے الجھیں گے، مر جائیں گے لوگ. تو کام تو یہی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا وَلْتَکُن مِنْکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. سب کو نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. وہ گروہ تبلیغ نہیں، وہ حکومت کا ایک ادارہ قائم کرو جس کے پاس اقتدار ہو اور الفاظ ہی بتا رہے ہیں، امر حکم دینا ہے، تبلیغ نہیں کرنی، نہیں روکنا ہے ڈنڈے کے زور سے. اس لیے اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ کام یہ ساری امت کا ہے کہ وہ خیال رکھے کہ برائی تو نہیں پھیل رہی، مگر پریکٹیکلی اس کا طریقہ یہ ہو کہ ایک ادارہ قائم کرو حکومت کا جس کے پاس یہ اختیارات ہوں. اگر برائی کی طرف لوگ جائیں طاقت سے روکیں، ورنہ اگر سارے لوگ اپنی اپنی طاقت استعمال کرنا شروع کریں تو پھر جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے ذہن میں ہی کیسی خرابی ہوگی، تباہی مچ جائے گی ہر شہر میں. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے. کرے آپ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کلاس بھی لینی ہے نا. جیسے موجودہ حالات میں آپ نے ابھی آگے جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے. یا تو بیٹا ذرا ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب جو ہے نا ان کو ہم یہ چھٹی دے دیں کہ آپ کی ڈاکٹر صاحب مہربانی، آپ اتنا آپ چلے جائیں کلاس اٹینڈ کریں، پھر ہمیں آزادی مل جائے، ہم خوشی سے آپ کی باتیں سمجھیں. یا تو یہ صورت ہے، اور اگر ان کا خیال رکھنا اور ختم کرنا پھر ایک سوال ہے. جی کر لے بچے کو کرنے دینا. جیسے آپ نے کہا کہ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب تک کفار آپ اپنے گھر سے نکلنے میں مجبور نہ کرتے. موجودہ حالات میں کیا ہم پہ جہاد فرض ہوتا ہے؟ اگر فرض ہوتا ہے تو جب تک ایک مسلم ریاست کا ایک حکمران جہاد کا اعلان نہ کرے جیسا کہ اب ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اگر ہم حکمران سے رد چلتے ہیں تو وہ ایک بغاوت ہوتی ہے، اور اسلام میں بغاوت ویسے ہی اسلامی ریاست میں بنا ہے. تو اس کے لیے موجودہ حالات میں ایک اعلیٰ مسلم ہم پہ کیا مطلب ہے ہمارے؟ میں نے بیٹا وہاں بھی جو تھا نا سما میں یہ پروگرام اس میں بھی کہا تھا، یہ لوگ کہتے تھے یہ حکومت کی اجازت نہیں. میں نے کہا دانشور و عقل مندو کام عقل سے لو. جو دفاعی جہاد ہے نا اس کے لیے کسی حکمران کی اجازت کی ضرورت نہیں، نہ اعلان کی ضرورت ہے. وہ تو جیسے نماز ہر شخص پر فرض ہے اس طرح ہر آدمی پر فرض ہے کہ کافر ہمارے ملک میں گھس گئے ہیں، عراق میں آ گئے، افغانستان میں آ گئے، مسلمان کے بچے پر لازم ہے کہ ان کو وہاں سے نکالے. اس کے لیے کسی بیٹا اعلان کی ضرورت نہیں، نہ کسی حکمران کی. وہ جو ہے نا اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے وہ ٹھیک کہ اسلامی حکومت کا سربراہ اس کا اعلان کرے، معاہدے ختم کرے. یہ دفاعی جہاد میں کوئی ایسی پابندی نہیں، سارے لوگ جو ہے نا اپنی حد تک جو کوشش کر سکیں. باقی اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ حکمران بے غیرت جو ہیں ان کو ہم آمادہ کریں کہ تم کیوں بے غیرت ہو کر بیٹھے ہو، ہمارے ملک چھین گئے، ہمارے علاقوں پر بم برسا رہے ہیں، تم آرام سے تماشا دیکھ رہے ہو. علیہ السلام
سورہ کہف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اس کی بات کی ہے۔ اب قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں یہ کوئی بیان نہیں آیا کہ یہ کس موقع کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بیان کیا کہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بنی اسرائیل کے مجمع میں خطبہ دیا، لیکچر دیا۔ خطبہ اتنا شاندار تھا، تقریر اتنی فصیح و بلیغ تھی کہ ایک آدمی نے اٹھ کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ اب انہوں نے جب بات کی، غلط نہیں تھی مگر اللہ کو پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ بنی اسرائیل کے وہ نبی تھے، ان سے بڑا امت میں کون عالم ہو سکتا، مگر اللہ نے کہا یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، بڑے سے بڑے عالم ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اگر تو ہی سب سے بڑا عالم ہے تو تجھ کو پھر دکھاتا ہوں کہ بہت علم ایسے ہیں جس کی تجھے ہوا بھی نہیں رہی۔ انہیں پھر حکم ہوا کہ لے چلو ایک مچھلی ساتھ نشانی کے طور پر لے لو، جہاں وہ زندہ ہو کر جائے گی سمندر میں وہاں وہ بندہ ملے گا، اور ساتھ اپنے غلام کو بھی لے لیا یوشع بن نون کو۔ تو 3 واقعے صرف جن کا قرآن نے ذکر کیا دیکھے اور انہیں سمجھ نہیں آئی تو چیخ اٹھے کہ میں نہیں ساتھ دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت خضر نے سمجھا دیا کہ راز یہ ہے، اوپر سے یہ باتیں بری نظر آتی ہیں، طے میں یہ ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم دیا، کسی کو ایک علم تجھے دیا جو خضر نہیں جانتا، ایک خضر کو دیا جو تیرا علم نہیں۔ اور وہاں پھر حدیث پاک میں آتا ہے آئی چڑیا، اس نے سمندر میں سے چونچ بڑی پانی کی تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ میرا اور تیرا علم خدا کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے چڑیا کی چونچ کا پانی۔ سمندر اللہ کے پاس ہی ہمیں تھوڑا تھوڑا دیا، ہم خواہ بخواہ گمان میں آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے خطبے پر اس تحسین اور شاباش پر کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جانتا۔ کر لینا چاہیے، بچی کرنا چاہتی، ہاں آپ کرنا چاہتے، رنجا صاحب نے ان کو اجازت دے دی۔ اب یہ سارے میرے بھائی ہیں نا بیتاب، آپ جانتے ہیں کہ میری غذا بھی یہی ہے، میں جو ہے نا تقریریں درس، میں تو الائیڈ میں جاتا ہوں ڈاکٹر، آپ سب کو اور میری طرف سے صلاح عام ہے، کوئی بچہ نہ یہ سمجھے کہ وہ میرے لیے بیگانہ، سب میرے بچے ہیں۔ جس کے دل میں جو ہے کھلے دل سے کہے، مگر خدا کے لیے یہ جو ہے نا فرقے ان سے جان پڑا۔